السلام علیکم۔ پروفیسر ریاض بلوچ ایڈوکیٹ ود یو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ وفاقی محکمہ شماریات نے سینسس کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کیے ہیں اور اس اعداد و شمار میں کراچی ڈویژن بھی شامل ہے۔ اس ڈیجیٹل جو مردم شماری ہے اس کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو مجھ کو جو محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک پولیٹیکل موٹیویشن کے ساتھ مختلف گروہوں کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے مشینوں کو کمانڈ دیا گیا، کمپیوٹرز کو کمانڈ دیا گیا اور ایک اپنے مرضی کی آدم شماری اور مردم شماری جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور ایک کہتے ہیں پروڈنٹ مائنڈ، یعنی ایسی مردم شماری جس کو جو سالم دماغ انسان جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ شہر کراچی کی جو پاپولیشن ہے اس کی جو کمپوزیشن ہے اس کا جو ہے وہ اظہار صرف ان کاغذات اور اس مشینری پہ یا کمپیوٹرز پہ نہیں ہوتا۔ آپ بس میں بیٹھیں گے، آپ ٹرین میں سفر کریں گے، آپ مزدہ میں بیٹھیں گے، آپ کریم میں بیٹھیں گے، آپ جو ہے وہ رکشہ میں بیٹھیں گے، آپ فروٹ مارکیٹ میں جائیں گے، آپ کسی اور منڈی میں جائیں گے تو آپ کو ہر گلی، ہر محلے، ہر ہر ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ اور اگر صورتحال اس مردم شماری کے جو اعداد و شمار ہیں اس سے بالکل مختلف نظر آئیں گے آپ کو، کیونکہ یہ ایسا سروے، بدقسمتی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسا سروے کرتے ہیں کہ جس سے پولیٹیکل جو فورسز ہیں وہ راضی ہوں، وہ خوش ہوں اور وہ ان کے جو پولیٹیکل موٹیویٹیڈ جو آبجیکٹیوز ہیں، مقاصد ہیں، وہ پورے ہوں۔ اب یہ کوئی کیسے مان سکتا ہے کہ کراچی میں سندھ کی پاپولیشن جو ہے وہ 11% ہے؟ یہ کون مانے گا اور کیوں مانے گا؟ بات یہ ہے کہ کراچی کی اولڈ پاپولیشن جو ہے اس کو آپ دیکھیں، جو کھارا در، میٹھا در، لیاری اور دیگر جو ہے علاقوں میں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا پوزیشن ہے۔ پھر آپ ملیر کو دیکھیں، ملیر جو ہے اس کی پاپولیشن میں جو اولڈ یا پرانے جو سندھی رہتے ہیں ان کی کیا پاپولیشن ہے اور کورنگی ڈسٹرکٹ میں کیا پاپولیشن ہے، اور ان ساری جو پاپولیشنز ہیں ان کو اکٹھے کریں تو اور اس میں وہ ایڈ کریں جو گزشتہ بارشوں میں اور سیلاب میں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو فیکٹریاں نہ لگنے کی وجہ سے، پاپولیشن کے بڑھنے کی وجہ سے جو سندھ کے اندرونی علاقوں سے لوگ کراچی میں آئے ہیں اور گزشتہ 25-30 سال میں بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ ری سیٹل ہوئی ہے کراچی کے اندر، تو اگر ان کو شامل کریں تو یہ کون جو ہے سالم دماغ اس کو کہلائے گا جو اس کو 11% جو ہے وہ ظاہر کریں۔ اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ 3-3.5% بلوچ پاپولیشن کو کراچی میں کیا گیا ہے۔ اب جنہوں نے لیاری دیکھا ہے، جنہوں نے میٹھا در، کھارا در دیکھا ہے، جنہوں نے ابراہیم حیدری دیکھا ہے، جنہوں نے ملیر دیکھا ہے، تو مطلب کون مانے گا اس ڈیجیٹل جو ہے نا وہ سو کالڈ اور نام نہاد مردم شماری کے نتائج کو؟ تو آپ ہر چیز میں کھیل کرتے ہیں، ہر چیز میں پلے کرتے ہیں، اور اس سے جو آپ کے فوری مقاصد تو حاصل ہو سکتے ہوں، کسی کو خوش تو آپ کر سکتے ہوں، لیکن پلاننگ میں اور دیگر جو منصوبہ بندی کی چیزیں ہیں اس کے اندر آپ کو جب کریکٹ نتائج نہیں سامنے آئیں گے تو یقینی طور پہ جو ہے نا اس میں آپ
آپ کے لیے خود منصوبہ بندی کے اندر پریشانیاں ہوں گی، اور ویسے بھی آپ کوئی منصوبہ بندی کو یا کسی کے کام کو پلان کرنے کے جو طریقہ کار ہے اس میں آپ کوئی زیادہ سنجیدہ تو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس نہج پہ جا رہے ہیں، چیزوں کو کہ چھوٹی چھوٹی جو ضروری چیزیں ہیں ان کو بھی ہم اس میں بھی ہم کھیل تماشا بناتے ہیں۔ تو چلیں الیکشنوں میں دھاندلی تو ہمارے یہاں روٹین ہے، ہوتی رہتی ہے، لیکن اب اس کام پہ بھی آپ اتر کے آئے ہو تو آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہو بلوچوں کو، اور کیا میسیج دینا چاہتے ہو سندھیوں کو؟ یہ آپ کو سمجھنے کی بات ہے۔ اس کے نتائج کو آپ شاید نہیں جانتے کہ مستقبل میں اس کے نتائج کیسے ہوں گے اور کس ڈگر پہ یہ چیزیں جائیں گی۔ آج کے لیے اتنا، اگلے کسی ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اپنا خیال رکھیے گا۔